ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں بھی نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اگر اپنا ہی گھر سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ بھٹکتا تو صرف مومن ہی ہے، جس کے پاس ایمان ہی نہیں اسے کوئی کیا بھٹکائے گا۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ انسانی سوچ کا معیار صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی اسے جانور کہے تو یہ ناراض ہو جائے گا، اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ لوگ جنازے کی نماز پڑھنے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، مگر فرض نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ افواہیں تو گھر بیٹھے ہی آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کے بجائے ان سے بچ کر نکل جانا چاہیے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ ایک دوسرے سے ناراض مت ہوا کرو، ہم اور آپ ان کے امتی ہیں جو دشمنوں سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور وہ بھی انہی کا لیتا ہے جن کو وہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ زندگی آزمائش کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش، خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ بھیڑ بکریاں انسان سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ دولت مند کی عاجزی جوانی کی عبادت ہے، غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور مسکراہٹ ہر حالات میں بہترین مقابلے کا نام ہے۔ صبر اور شکر ایسا اثاثہ ہے جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے، اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے غم آدھے ہو جاتے ہیں۔ مخلوق کی خدمت جیب سے نہ بھی ہو سکے تو اچھے اخلاق سے کر دیا کرو۔ اتنی تکلیف برے حالات کی نہیں ہوتی جتنی اس شخص کے منہ سے تسلی کے الفاظ سن کر ہوتی ہے، جس کی بدنیتی سے آپ آگاہ ہو چکے ہوں۔ اگر آپ زندگی کے پرانے اسباق دہراتے رہے تو آنے والی خوشیوں سے بھی محروم رہیں گے۔ تمہارا صبر تمہاری آزمائشوں سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کی بجائے اٹھا دیتی ہے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔
اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ تم صابر رہو، امتحان لیتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ تم اس پر یقین رکھو۔ طاقت اور جہالت دونوں ہی کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تب ہمارے رونے سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔